بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کے قول وَرُكْنُهُ مَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُكْمِ النَّاسِ۔ اس وقت ہم باب القیاس میں ہیں اور ما سبق میں مصنف علیہ رحمہ تصریح کر چکے ہیں کہ اس باب میں 5 چیزوں کا بیان ہے۔ بلفظ دیگر باب القیاس امور خمسہ کے بیان میں ہے۔ امور خمسہ میں سے 2 امر گزر گئے۔ اس وقت آج کا درس تیسرے امر سے وابستہ ہے۔ 2 امر جو گزر گئے اس میں سے امر اول قیاس کا شرعی اور لغوی معنی۔ تو قیاس کے لغوی اور شرعی معنی، قیاس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کا بیان گزر چکا۔ دوسرا امر قیاس کی شرط کے بیان میں تھا۔ قیاس کے شرائط کا بیان بھی گزر چکا رہا۔ امر ثالث تو وہ رکن قیاس کا بیان ہے۔ رکن قیاس کا بیان ہے، اس بیان کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے وَرُكْنُهُ مَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُكْمِ النَّاسِ۔ اور رکن قیاس، اس عبارت میں رکن سے مراد قیاس کا اہم ترین اور بنیادی رکن، ارکان قیاس میں رکن اعظم، وہ یہاں اس عبارت میں رکن سے مراد ہے۔ اور قیاس کا رکن اعظم، قیاس کا رکن اہم، وہ علت ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں وَرُكْنُهُ، اور رکن قیاس، ما جُعِلَ، وہ چیز ہے۔ رکن قیاس وہ چیز ہے، واضح لفظ میں بولو، ما یعنی وصف جامع۔ رکن قیاس وہ وصف جامع ہے۔ رکن قیاس وہ معنی جامع ہے جو اصل وہ معنی جامع ہے، یعنی جو معنی اصل و فرع دونوں کو جامع ہو۔ بہرحال تو ما سے مراد وصف جامع۔ رکن قیاس وہ وصف جامع ہے جس وصف کو حکم نص پر نشانی بنایا گیا ہو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ رکن قیاس وہ وصف جامع ہے۔ سہولت کے لیے بولیے وہ شے ہے، وہ چیز ہے جو چیز حکم نص پر نشانی بنائی گئی، جو چیز حکم نص پر نشانی بنائی گئی ہے، وَهُوَ الْمَعْنَى الْجَامِعُ، اور وہ یعنی ما جُعِلَ عَلَمًا، جسے حکم نص پر علم بنایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ المعنی الجامع، وہ معنی جامع ہے، یعنی وہ معنی جو اصل و فرع دونوں کو جامع ہو۔ کہتے ہیں اور وہ معنی جامع ہے جس کا نام علت رکھا جاتا ہے۔ اور وہ کا مطلب آپ سمجھ چکے کہ وہ سے مراد کیا ہے؟ جسے حکم نص پر
علم بنایا گیا، جسے حکم نص پر علم بنایا گیا ہو، جسے حکم نص کی عمارت و نشانی قرار دی گئی ہو وہی معنی جامع ہے، اور اس معنی جامع کو علت قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہ معنی جو اصل اور فرع کے درمیان جامع ہے، دونوں کو جامع ہے، اصل اور فرع کے درمیان مشترک ہے، اور وہ حکم اصل کی بنیاد ہے، وہی علت ہے۔ سماہ رکنا، مصنف نے اس کو رکن قرار دیا، مصنف نے اس کا نام کیا رکھا؟ رکن رکھا۔ کس کا نام؟ معنی جامع کو مصنف نے رکن کہا۔ کیوں؟ رکن شے وہ ہوتی ہے کہ شے اس کے بغیر موجود ہی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو شے کا رکن وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر شے موجود نہیں ہوتی، اور وہ شے کے قوام میں داخل ہوا کرتی ہے۔ شرط کے بغیر بھی شے موجود نہیں ہوتی، مگر شرط شے کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے، جیسے طہارت پر بھی نماز کا وجود موقوف ہے، اور قیام و قرات پر بھی نماز کا وجود موقوف ہے، کہ نماز وجود میں نہیں آ سکتی نہ طہارت کے بغیر اور نہ ہی قیام و قرات کے بغیر، مگر طہارت حقیقت صلاۃ سے خارج ہے، اور قیام و قرات حقیقت صلاۃ میں داخل ہے، اس لیے قیام و قرات رکن صلاۃ ہیں، ارکان صلاۃ ہیں، برخلاف طہارت کے۔ تو بہرحال گفتگو یہ چل رہی ہے کہ مصنف نے معنی جامع کا نام رکن رکھا۔ مصنف نے معنی جامع کی تشریح کئی بار گزر چکی۔ مصنف نے معنی جامع کا نام رکن رکھا اس لیے کہ وہ معنی جامع قیاس کا مناط ہے، قیاس کا دار و مدار ہے، اس وجہ سے کہ قیاس کی اس کے اوپر بنیاد ہے، اور رکن کے اوپر بھی شے کی بنیاد ہوتی ہے، اس لیے معنی جامع کو مصنف نے رکن کا نام دیا۔ سماہ رکنا، مصنف نے اس کا نام رکن رکھا اس لیے کہ مدار قیاس اس پر ہے، قیاس کا دار و مدار اس پر ہے۔ لا یقوم القیاس الا بہ، قیاس قائم نہیں ہوتا ہے مگر اس سے، اس وجہ سے مصنف نے اس کا نام رکن رکھا۔ وسماہ علما، اس عبارت سے شارح وجہ تسمیہ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ علت کو، یعنی معنی جامع کو مصنف نے علم کہا اپنے اس قول میں، ما جعل علما، رکنہ ما جعل علما اے وصف جامع جعل علما۔ تو وصف جامع، معنی جامع کا نام رکھا مصنف نے علم۔ شارٹ میں علت کو مصنف نے علم کہا، علت کا نام علم بتایا، اس کی وجہ تسمیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علت، یہ علم علت ہے، اور شرع کی علتیں حکم کی علامت ہوتی ہے، حکم کی پہچان کرانے والی ہوتی ہے، حکم کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے مصنف نے معنی جامع کو علم کہا۔
تو حاصل اس گفتگو کا کہ وہ جو علت ہے اسے علم بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ حکم کی نشانی ہے، اسی کو معنی جامع بھی کہتے ہیں، اسی کو رکن اعظم بھی کہتے ہیں، اسی کو رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر قیاس کا دار و مدار ہے، اس وجہ سے کہ وہ مناط قیاس ہے کہتے ہیں۔ وسمہ ہو، معنی جامع کو، معنی جامع کا مصنف نے علم نام رکھا اس لیے کہ معنی جامع علت ہے، اور شرع کی علتیں یہ امارات نشانیاں ہوتی ہیں، حکم کی نشانیاں ہوتی ہیں، حکم کی پہچان کرانے والی ہوتی ہیں، اور حکم پر علامت ہوتی ہے، اسی وجہ سے معنی جامع کو علم کہا مصنف نے۔ تو معنی جامع حکم کی نشانی ہے، حکم کی علامت ہے، حکم کی پہچان کرانے والی۔ وہ معنی جامع وہ خود موجب حکم نہیں ہے، حکم یعنی تحلیل و تحریم، جواز و فساد، تو معنی جامع بلفظ دیگر علت یہ خود مثبت حکم نہیں ہے، علت یہ خود مثبت حکم نہیں ہے، بلکہ وہ حکم کی علت حکم کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ علت کیا ہوتی ہے؟ حکم کی نشانی ہوتی۔ کیوں حکم کی نشانی ہوتی؟ حکم کو ثابت کرنے والی نہیں ہوتی، حکم کو اس لیے کہ حکم کو ثابت کرنے والا وہ باری تعالیٰ ہے۔ کیونکہ تحلیل و تحریم، تحلیل و تحریم یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس وجہ سے مصنف نے کہا کہ معنی جامع یعنی علت، یعنی رکن اعظم قیاس کا یہ کیا ہے؟ حکم کی نشانی ہے، یہ خود حکم کو ثابت کرنے والا نہیں ہے، حکم کا موجب نہیں ہے۔ کیونکہ حکم تو تحلیل و تحریم ہے، اور تحلیل و تحریم یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تو یہ جو معنی جامع ہے یہ حکم کے لیے موجب نہیں ہے، بلکہ حکم کے لیے ایک نشانی ہے۔ کہتے ہیں والموجب الحقیقی هو اللہ تعالیٰ، اور حکم کا موجب حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ معنی جامع نہیں، یہ وصف جامع نہیں، یہ رکن نہیں، یہ علت نہیں۔ بات ختم ہوئی۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَمٌ عَلَى الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَقَط أَمْ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا۔ بہرحال وہ معنی جامع جس کی کئی ناموں سے تعبیر کی جاتی ہے، جس کو اس سے پہلے بھی بیان کر چکے، ابھی بھی 3 نام قریب آپ سن چکے، علت، علم، رکن، یہ 3 نام سن چکے، اس سے پہلے بھی کئی نام سن چکے کہ اس کے اور بھی نام ہیں منات وغیرہ۔ بہرحال تو یہ معنی جامع کے یہ سب نام ہیں۔ تو اب جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ معنی جامع یعنی علت حکم کی نشانی ہے، یہ بات تو صاف ہے۔ تو یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ علت حکم کی نشانی ہے، علت حکم کی علامت ہے، تو اب آپ یہ پوچھیں گے کس حکم کی علامت ہے؟ اصل یعنی مقیس علیہ کے حکم کی علامت ہے، یا فرع کے حکم کی علامت ہے، یا دونوں کی علامت ہے، یا کس کی علامت ہے؟ یہ ایک سوال کہ معنی جامع علت بلفظ دیگر علت حکم کی علامت و نشانی ہے، تو صرف اس حکم کی جو فرع میں ہے اس کی علامت ہے، یا اس حکم کی جو اصل یعنی مقیس علیہ میں ہے اس کی عمارت و نشانی ہے؟ یہ ایک سوال، یا دونوں کی ہے؟ تو شارح کہتے ہیں
انما اختلفوا، اہل علم اصولیین کے مابین اختلاف ہے کہ وہ معنی وہی معنی جامع صرف فرع کے حکم کی علامت ہے، وہ معنی جامع صرف فرع کے حکم کی علامت ہے یا فرع اور اصل دونوں کے حکم کی علامت ہے۔ تو علت علامت ہے اور علامت کی طرف شے کی نسبت کی جاتی ہے، نشانی کی طرف شے کی اضافت و نسبت کی جاتی ہے۔ تو علت، یہ بات ثابت ہو چکی کہ علت کیا ہے؟ علامت ہے۔ کس کے لیے؟ حکم فرع کے لیے، صرف حکم فرع کے لیے، یا حکم فرع اور حکم اصل دونوں کے لیے؟ اختلاف ہے۔ تو بہرحال حکم کے لیے علامت ہے، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامت کی طرف شے کی نسبت کی جاتی تو حکم کی نسبت علت کی طرف، حکم کی نسبت علت کی طرف کی جائے گی، حکم علت کی طرف منسوب ہوگا، تو پھر وہی سوال ہوا کہ اصل کا حکم اور فرع کا حکم دونوں علت کی طرف منسوب ہوگا، دونوں کی نسبت علت کی طرف درست ہے یا صرف اس حکم کی نسبت علت کی طرف درست ہے جو فرع میں ہے؟ تو اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے، اصولیین کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اس بات کو شارح کہتے ہیں انما اختلفوا، اصولیین کے مابین اختلاف ہے کہ وہ معنی جو جامع ہے، وہ معنی جو جامع ہے وہ صرف فرع کے حکم کی علامت ہے، صرف فرع کے حکم کی علامت ہے یا فرع اور اصل دونوں کے حکم کی علامت ہے۔ شارح کہتے ہیں والظاہر هو الاول، اصولیین کے مابین اختلاف ہے مگر ظاہر اول ہی ہے کہ معنی جامع صرف حکم فرع کے لیے علامت ہے، حکم فرع کے لیے علامت ہے، یعنی معنی جامع آسان لفظ میں علت کی طرف اس حکم کی نسبت صحیح درست ہے جو فرع میں ہے، مگر وہ حکم جو اصل اور مقیس علیہ میں ہے، اس حکم کی نسبت علت کی طرف درست نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ظاہر یہی ہے، والظاہر هو الاول، ظاہر اول ہی ہے کہ معنی جامع اس حکم کی علامت ہے جو فرع میں ہے۔ کہتے ہیں ظاہر اول ہی ہے جس کی طرف عراق کے مشائخ گئے ہیں۔ تو عراق کے مشائخ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ معنی جامع صرف حکم فرع کی علامت ہے، تو فرع میں جو حکم ہے اس حکم کی علت کی طرف نسبت ٹھیک ہے، وہ حکم علت کی طرف منسوب ہوگا، مگر وہ حکم جو اصل میں ہے اس کی نسبت علت کی طرف نہیں کی جائے گی، اس کی نسبت علت کی طرف نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اب وہ حکم جو اصل میں ہے یا تو اس حکم کی نسبت علت کی طرف کی جائے یا اس حکم کی نسبت جو اصل میں ہے اس نص کی طرف کی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حکم جو نص میں ہے، یا تو حکم کی نسبت نص کی طرف کی جائے یا حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ علت کی طرف کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے حکم کی نسبت، حکم کی اضافت نص کی طرف اولا ہے بنسبت اس کے کہ حکم کی اضافت علت کی طرف کی جائے، اس لیے کہ نص قطعی ہے اور علت ظنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حکم کی نسبت قطعی کی طرف اولا ہے
حکم کی نسبت کرنے سے ظنی کی طرف، اس کو کہتے ہیں۔ والظاہر هو الاول، ظاہر اول ہی ہے، سمجھ رہے ہیں، جس کی طرف عراق کے مشائخ گئے ہیں۔ اول یعنی معنی جامع صرف حکم فرع کی علامت ہے، حکم اصل کی علامت نہیں ہے، یہی اول ہے کہ معنی جامع صرف حکم فرع کی علامت ہے۔ اسی کی طرف مشائخ عراق گئے ہیں۔ ان کی دلیل اس لیے کہ نص دلیل قطعی ہے، اور حکم کی اضافت نص کی طرف اصل میں، مقیس علیہ میں، یہ اولا ہے حکم کی علت کی طرف اضافت سے۔ بات ختم ہوئی۔ تو پھر یہ ایک سوال ہوگا کہ جب اصل مقیس علیہ میں حکم مضاف و منصوب ہے نص کی طرف، حکم کی اضافت نص کی طرف ہے، تو پھر فرع میں حکم کی اضافت علت کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے، انما اضیف فی الفرع الیہا، حکم کی فرع میں علت کی طرف اضافت کی جاتی ہے، حکم فرع میں علت کی طرف مضاف ہوتا ہے ضرورت کی وجہ سے، اور ضرورت یہ ہے کہ فرع میں نص موجود نہیں ہے، فرع میں نص موجود نہیں، برخلاف اصل کے کہ اصل میں نص موجود ہے۔ جب نص موجود ہے تو حکم کی نسبت اصل میں نص کی طرف ہوگی، برخلاف فرع کے کہ فرع میں نص موجود نہیں ہے۔ تو اس ضرورت کی وجہ سے فرع میں حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے۔ وقیل، ایک قول یہ بھی ہے، اختلاف ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اضیف حکم الاصل والفرع جمیعا الی العلہ، اصل اور فرع، اصل آپ سمجھ رہے ہیں مقیس علیہ، فرع مقیس۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اصل اور فرع یعنی مقیس علیہ اور مقیس دونوں کے حکم کی نسبت علت کی طرف کی جائے گی۔ کیوں؟ دونوں کے حکم کی نسبت یعنی اصل کے حکم کی نسبت بھی علت کی طرف کی جائے گی، اور فرع کے حکم کی نسبت بھی علت کی طرف کی جائے گی۔ ایک قول یہ بھی ہے، ان کی دلیل دونوں کی نسبت علت کی طرف کی جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکم اصل کی بھی نسبت علت کی طرف کی جائے گی، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس علت کی اصل میں تاثیر ہے کہ نہیں، یہ علت حکم اصل میں مؤثر ہے کہ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر یہ علت حکم اصل میں مؤثر ہے، حکم اصل میں مؤثر ہے یا نہیں، اگر یہ علت حکم اصل میں مؤثر نہیں ہوگی تو پھر حکم فرع میں کیسے مؤثر ہو سکتی ہے؟ تو حکم فرع میں بھی مؤثر نہیں ہو سکتی، اور حکم فرع میں مؤثر مان رہے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ علت حکم اصل میں بھی مؤثر ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ اصل اور فرع دونوں کے حکم کی نسبت علت کی طرف کی جائے گی، اس لیے لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا تَأْثِيرٌ، اس لیے کہ علت کی اصل میں تاثیر نہیں ہوگی، مقیس علیہ میں تاثیر نہیں ہوگی، تو فرع میں اس کی تاثیر کس طریقے سے ہوگی؟ مما اشتمل علیہ النص، تو متن کی عبارت یہ ہوئی، وَرُكْنُهُ مَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُكْمِ النَّص مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّص، تو رکن قیاس وہ وصف جامع ہے جسے حکم نص پر علم قرار دیا گیا ہو۔ شارٹ میں رکن قیاس علت ہے، وہ وصف جامع ہے جس وصف پر نص مشتمل ہو، وصف پر نص
اس وصف جامع پر نص مشتمل ہو، یعنی نص کے مشتمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نص میں علت مذکور ہو، نص میں علت کا ذکر ضروری ہے، خواہ صراحتاً خواہ اشارتاً۔ صراحتاً جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سور الحرۃ لیست بنجسۃ فإنها من الطوافین علیکم والطوافات۔ تو یہاں نص میں علت حکم ہے عدم نجاست سور حرہ کا کہ بلی کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے، اور اس حکم کی علت ناپاک نہ ہونے کی علت طواف ہے۔ دیکھیے یہ نص علت پر مشتمل ہے، علت پر کہ نص میں علت مذکور ہے صراحتاً۔ تو علت کے لیے وہ وصف جو حکم کی علت ہو، وہ وصف جامع جو حکم کی علت ہو، ضروری ہے کہ نص اس پر مشتمل ہو، ضروری ہے کہ علت نص میں مذکور ہو، یا تو صراحتاً جیسا کہ آپ نے سنا۔ صراحتاً کی ایک مثال اور سن لیجئے، جیسے مصنف رکھے ہیں الحنطۃ بالحنطۃ، کئی بار یہ حدیث سنا چکا ہوں، الحنطۃ بالحنطۃ، آخر میں ہے مثلاً بمثل یداً بید والفضل ربا۔ تو حکم یہ ہے کہ ہنتا سے گیہوں سے بے برابری کے ساتھ واجب ہے اور زیادتی کے ساتھ حرام ہے۔ تو تسویہ کا وجوب اور حرمت تفاضل یہ حکم ہے، اور اس حکم کی علت قدر میں اشتراک، جنس میں اتحاد، یعنی قدر و جنس ہے، یہی معنی جامع ہے۔ بئی طور کہ ہنتا کے اوپر چنا یا اس جیسی کسی چیز کا قیاس کیا جائے تو معنی جامع کیا ہے؟ قدر و جنس میں اتحاد، اور نص اس پر صراحتاً مشتمل ہے کہ نص میں یہ علت صراحتاً مذکور ہے، اس طور پر کہ ہنتا کے مقابلے میں ہنتا ہے، جنس کے مقابلے میں جنس ہے، شعیر کے مقابلے میں شعیر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نص میں یہ مذکور ہے۔ اسی طریقے سے اسی نص میں مثلاً بمثل ہے، اور مماثلت کا تحقق قدر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس حکم کی علت کا قدر و جنس ہونا اس نص میں صراحتاً مذکور ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ معنی جامع، وہ وصف جامع جسے حکم نص کی علامت اور نشانی بنایا گیا، ضروری ہے کہ نص اس پر مشتمل ہو، یعنی نص میں وہ وصف جامع، وہ معنی جامع مذکور ہو صراحتاً، جیسا کہ مثال آپ نے سنے، یا اشارتاً۔ اس وصف جامع جس پر حکم کی بنیاد ہے، جو حکم کے لیے علامت ہے، ضروری ہے کہ صراحتاً یا اشارتاً مذکور ہو۔ اشارتاً جیسے کہ یہ نص نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الآبک،
بھگوڑے غلام کی بیع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو حکم یہ ہے کہ بھگوڑے غلام کی بیع ممنوع ہے، حرام ہے، حکم یہ ہے۔ اس حکم کی علت عجز عن التسلیم، اس غلام کو، بھگوڑے غلام کو تسلیم کرنے سے، سپرد کرنے سے بائع کا عاجز ہونا، یہ علت ہے، یہ وصف جامع ہے، یہ وصف جامع ہے۔ کون؟ عجز عن التسلیم۔ اب کہا مما اشتمل ہے، تو اس معنی جامع کو علت پر نص کو مشتمل ہونا چاہیے۔ نص میں علت کم از کم اشارتاً مذکور ہونی چاہیے۔ اشارتاً مذکور یہاں اس طور پر ہے کہ اس نص میں ایک لفظ ہے بیع، اور بیع مبادلہ کا نام ہے، مبادلۃ المال بالمال کا نام ہے۔ تو بیع کے لیے مبادلہ کرنے والے بائع کا ہونا ضروری ہے، بیع کے لیے بائع کا ہونا ضروری ہے۔ اور حال یہ ہے کہ بائع کی اس صورت میں صفت عجز ہے، بائع عاجز ہے مبیع کے سپرد کرنے سے مشتری کو۔ کیوں؟ کیونکہ مبیع بھاگا ہوا ہے، تو بیع کا تحقق ہی نہیں ہوگا، بیع کا تحقق ہی نہیں ہوگا اس صورت میں، کیونکہ مبادلہ ہی نہیں پایا جائے گا مبیع کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ کیوں مبادلہ نہیں پایا جائے گا؟ اس لیے کہ بائع عاجز ہے، تو بائع کا عاجز ہونا مبیع کے سپرد کرنے سے، یہی اس حکم کی علت ہے۔ یہ علت صراحتاً تو اس نص میں مذکور نہیں ہے، مگر اشارتاً مذکور ہے، بعین طور کہ اس نص میں آنے والا لفظ بیع یہ خود دال ہے۔ اس بیع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حکم کی علت بائع کا تسلیم مبیع سے عاجز ہونا ہے۔ تو بہرحال گفتگو یہ چل رہی ہے کہ وہ وصف جسے حکم کے لیے علت قرار دیا گیا، ضروری ہے کہ نص اس وصف پر مشتمل ہو، یعنی نص میں وہ وصف جامع صراحتاً یا اشارتاً مذکور ہو۔ اب دیکھیے مما اشتمل علیہ النص، اے حال ہے کون ذالک العلم، درا حال ہے کہ وہ علم جسے حکم نص پر علم قرار دیا گیا، وہ نشانی ان اوصاف میں سے ہو جس پر نص مشتمل ہو، یا تو صیغتاً جیسے ربا کی نص کا کیل یعنی قدر اور جنس پر مشتمل ہونا جس کو میں بیان کر چکا، یا بغیر صیغہ کے جیسے نہیں کی نص جس کو بھی میں بیان کر چکا، نہیں والی نص کا آبک کی بیع سے نہیں والی نص کا مشتمل ہونا تسلیم سے عجز پر۔ بات ختم ہوئی۔ وجعل الفرع نظیراً لہ، اور فرع کو اس کی نظیر، اصل کی نظیر قرار دیا گیا ہو، فی حکم ہی، اس کے حکم میں، یعنی حلت و حرمت میں، لوجود ہی فیہ، اس میں پائے جانے کی وجہ سے، اس معنی کے فرع میں پائے جانے کی وجہ سے۔ ویفہم من ہا ہنا، اس تعریف سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ارکان قیاس 4 ہیں۔ اصل یعنی مقیس علیہ، اور فرع یعنی مقیس، اور علت جس کی ابھی تعریف آپ نے سنا، علت معنی جامع، معنی مشترک بین المقیس علیہ والمقیس بین الاصل والفرع۔ تو یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ ارکان قیاس 4 ہیں، اصل اور فرع اور علت اور حکم۔
وَإِنْ كَانَ اصل الرکن هو العلہ، تو جب ارکان قیاس 4 ہے تو صرف انہوں نے علت کو صاف طور پر کیوں لیا؟ کہتے ہیں ان کان اصل الرکن هو العلہ، اگرچہ اصل رکن یعنی رکن اعظم علت ہے، کیونکہ جب تک علت متحقق نہیں ہوگی اصل اور فرع کا تحقق نہیں ہوگا، تو اصل رکن علت ہے، اعظم رکن علت ہے۔